نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اللہ کی نعمت کو تب سمجھتا ہے جب کوئی حادثہ اس کے سامنے آتا ہے، یعنی پہلے ہی اس کو اس چیز کا علم تو ہوتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے فوراً بعد اس کے دل میں ایک اثر آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اچھی زندگی جس میں سکون ہو اور صحت ہو، آزادی ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے، شکر نہیں کرتے اللہ کا کہ اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صحت بھی دی ہے اور مجھے آپ نے آزادی بھی دی ہے اور آپ نے مجھے تندرستی بھی دی ہے۔ انسان اگر ایک دفعہ کسی قید خانے میں چلا جائے، وہاں پہ جا کے دیکھے کسی قیدی کو، وہاں بہت سارے قیدی ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر جا کے دیکھے گا، کسی سے پوچھے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، تو کوئی بولے گا 2 سال ہو گئے، کوئی بولے گا 3 سال ہو گئے، کوئی بولے گا 5 سال ہو گئے، کوئی بولے گا 20 سال ہو گئے، کوئی آپ کو یہ بھی کہہ دے گا کہ مجھے عمر قید کی سزا ہے۔ پھر جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ ابھی آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے، وہ اپنی داستان آپ کو بتائیں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو میرے ہی جیسے ایک انسان ہے، لیکن کتنے بے چین بے قرار ہیں۔ تو اس وقت انسان کو کتنا احساس ہوتا ہے دل میں کہ میں آزاد ہوں، میں جہاں جاتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں، یہ اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ اور دیکھیں ان کو کیسے قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر کرنے والوں کو اس کی توفیق ملتی ہے، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ پر ایسے ہی رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اسپتال میں چلا گیا، کسی رشتہ دار کی خاطر، کسی دوست کی خاطر، کسی نے اس کو بلا لیا کہ میری طبیعت خراب ہے، وہ اسپتال کی طرف گیا۔ جب اسپتال میں وہ آدمی جاتا ہے، جا کے وہاں دیکھتا ہے تو وہاں مریض ہیں، چھوٹے بچے پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے پڑے ہوئے ہیں، اور جوان بھی پڑے ہوئے ہیں، عورتیں بھی پڑی ہوئی ہیں، ہر آدمی اپنے اپنی پریشانی میں ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کتنا عرصہ ہو گیا، اور جب ان کو دیکھیں گے، ان کے زخموں کو دیکھیں گے، تو انسان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت کہتا ہے کاش کہ اس جگہ پہ میں نہیں ہوں، اگر میں ہوتا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا، میں تو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو پھر شکر کرنے والوں کو توفیق ملتی ہے، اور ناشکرے تو ویسے ہی ایسے رہتے ہیں۔ پھر انسان ایک اور جگہ چلا جاتا ہے، ویسے تو جانا نہیں ہوتا، کم ہی لوگ جاتے ہیں وہاں پر، لیکن کبھی کبھار ان کا نہ جانا بھی جانا ہوتا ہے۔ کبھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کسی دوست کا، تو وہ قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ جب جا کے دیکھتا ہے وہاں پہ کہ لوگ ہمارے ہی طرح کے لوگ تھے، سوئے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 40 سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے، 50 سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے، 10 سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے۔ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کا گھر نہیں تھا؟ کیا ان کے رشتہ دار، ان کے یار و دوست نہیں تھے؟ کیا یہ کسی کی بیوی نہیں تھی؟ کیا یہ کسی کا شوہر نہیں تھا؟ کیا یہ کسی کا بیٹا یا کسی کا باپ نہیں تھا؟ سب کچھ تھے، لیکن ختم ہو گئے اس دنیا سے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہائے ہائے، مجھے موقع تو ملا ہے اب کچھ کرنے کا،
تو پھر جو شکر گزار آدمی ہوتا ہے اللہ کا، اس کو توفیق ملتی ہے، اور ناشکر تو ویسے ہی ناشکرے رہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تین چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہیں، اگر ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ، تو پھر تو موقع نہیں ملے گا۔ اگر نہیں ہے ہماری زندگی، ہم زندہ ہیں، قبر میں نہیں گئے، جیل میں نہیں گئے، اسپتال میں نہیں گئے، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر اور مجھ پر، اور اللہ کا ہم شکر کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں صحت دی ہے۔ غریب پیدا کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، صحت تو دی ہے آپ نے۔ تو غریب انسان جو ہے وہ اللہ کے ایسی نعمتوں کو دیکھ کر بھی امیر ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی امیر نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی نعمتیں دی ہیں، کسی قید خانے میں نہیں ڈالا، اور مجھے کسی مرض میں مبتلا نہیں کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے جو ہے نا سمجھ عطا کی ہے۔ یعنی یہ ہر انسان کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔